جدا نہ ہوا، خون بہ بہ کر تلوار کی نوک سے نیچے دستے تک ہاتھ جم گیا۔ اس ہاتھ کو کچھ دیر گرم پانی میں رکھنے کے بعد جب ہاتھ کھلا تو کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس ہاتھ سے حضور کے ختم نبوت کے منکروں کا آج خاتمہ کیا ہے، اور یہ ہاتھ خالد کا حضور کی ختم نبوت کے کام آ گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابو دجانہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ، حضرت سالم کے ساتھ اور حضرت واشی بن حرب کے ساتھ جب لبکے نا ختم نبوت کے منکر کے اوپر، مسیلمہ کذاب کے اوپر، تو حضرت واشی بن حرب نے وہی نیزہ جو ایک وقت میں حضرت امیر حمزہ پر چلایا تھا وہ تاک کے جب مارا اس کو جناب ختم نبوت کے منکر کو، تو کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اسلام کا بڑا عظیم بندہ اس نیزے سے شہید کیا، لیکن آج تم نے اپنے حبیب کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے بعد یہ سعادت بھی واشی بن حرب کو بخشی ہے کہ آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن واشی بن حرب نے اپنے ہاتھوں سے چھپا دیا۔ حضرت ام عمارہ ایک بیٹا دے چکی حضور کی ختم نبوت کے لیے، اور دوسرا بیٹا بھی لے کر جنگ یمامہ پہنچ گئی، اور آپ کا بیٹا اپنے دامن کے ساتھ ایسے دامن کے ساتھ تلوار صاف کر رہا، تو کہا بیٹا کام تمام ہو گیا؟ انہوں نے کہا ماں جی کام تمام ہو گیا، اور یہ کہتا ہوں کہ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ حافظ اور قاری حضرت سالم جیسے قاری بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے، جن کا قرآن حضور نے سن کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسا قاری قرآن میری امت میں پیدا کیا۔ اتنے بڑے بڑے حافظ و قاری جناب شہید ہو گئے اس جنگ میں، اور یہ حضور کی ختم نبوت کی جنگ۔ میں صرف بتانے لگا ہوں، یہ بات کر کے آگے چلتا ہوں کہ حضور کی ختم نبوت کا پیرا جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج دن تک ہوتا رہے گا۔ حافظ شیرازی کہتا ہے حد حد عشق احمد بندگان چیدہ خود را، حافظ شیرازی کہتا ہے ہر کسی نے بس نکال نہیں حضور نال پیار کرنا، لحد حق عشق احمد بندگان چیدہ خود را۔ حافظ کہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے نو چن چن کے کھڑا کرنا، علم الدین کھڑا ہو جا میرے نبی دی عزت دے پیرا دے، ممتاز قادری کھڑا ہو جا میرے نبی دی عزت دے پیرا دے، بندے چن چن کے لینا۔ بھائی تسی تھکے بیٹھے ہو، ایک منٹ بھائی تسی تھکے بیٹھے ہو، میں تقریر ختم کر دیں گا، تقریر مقصد نہیں حاضری مقصد سی اسی آ گیا، لیٹ آیا بارہ لطفے سجن دم بدم انج بھی سجن واہ واہ دل بھی سجن واہ۔ اصل تو حضور دی گل کرنی نا، اور رات دے 12 بجے ہون یا 2 بجے ہون یا 8 بجے ہون یا جناب جیل دی کال کوٹریاں ہون یا ہتھ کڑیاں لگیاں ہون، اصل تو یہی کہنا لطفے سجن دم بدم یارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ واہ دل بھی سجن واہ۔ یا پھر پکے رضویاں دے آستانے جائے بیٹھے کہ اعلیٰ حضرت کی گل نہ ہوئے ممکن نہیں، اعلیٰ حضرت فرمانے ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ اور حضور دی ختم نبوت دا پیرا اس سلسلے دے نال ہوندا رہنا، اور اللہ تعالیٰ اے یاد رکھنا ہر ایک کو حضور دی محبت نہیں دیندہ، چن چن کے دیندہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت واسطے خاص کر دیندہ، ہر ایک کو نہیں دیندہ، وہ چن چن کے دیندہ۔ اقبال کہتا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیس۔ اقبال کہتا اسلام کہتا اوے اتبا حضور دے در تے آ جاؤ اس کا مل جان گیا، اور شہبہ تسی بھی آ جاؤ، اور جناب ابو جان تو بھی آ جا، اور تسی بھی آ جاؤ، میہ تو بھی آ جا، تسی سارے حضور دے در تے آ جاؤ تو انہوں اس کا مل جان گیا۔ جو آکھر اسی نہیں آندے، اقبال کہتا اسلام انہوں دے پیرنز نہیں پہندا چودھریاں وڈیرے دے، بھئی تسی آ کے میرے نال لگو گے تے میں نے اقبال کہتا اقبال کی کرتا کہتا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیس۔ اقبال کہتا اقبال اسلام بلال نو حبشے تو بلا لیندہ، صہیب نو روم تو بلا لیندہ، سلمان نو فارس تو بلا لیندہ، ابو لہب نو اپنا ہوندیا بیگانہ کر کے رکھ دیندہ۔ اے اسلام دا اعجاز ہے، اور اسلام بندے ایویں بھی نہیں لیندہ، اے بھی یاد رکھنا اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ، بندے بھائی اے جڑے مٹی دے برتن یا ساڑیاں مائیاں بازار جان تے سوراخ والا برتن نہیں لینیاں تے تہاڈا کی خیال ہے اسلام بندے ایویں لے لینا، ایویں لے لینا بھئی آ جا تم ہی آ جا، نہ اسلام بندے کھڑکا کے لیندا۔ جے وہ کہہ دے رہا کلمہ حضور کے دامن رحمت نہ وابستہ ہو گیا تے اسلام کہتا چلو بدر چلیے، چلو احد چلیے، چلو خندق چلیے، چلو مریسی چلیے، چلو تبوک چلیے۔ ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ، جے تو لینا بندے کھڑکا لیندہ پھر کہندہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسلام بندے
خڑکا کے لینا جے 1400 سال بعد ایک ویل چیئر تے بندہ بیٹھ کے کہہ دے کہ میں حضور دے نال محبت کا دعویٰ کر بیٹھے کہ میں حضور نال محبت کردا تو اسلام نے انہوں نہیں کھڑکایا نا بھائی. اسلام نے کیا خالی سکی محبت ہے یا چیک کریے پوری اندروں ہے. اسلام نے پورا اپنا تھرمامیٹر رکھا اور پہلے چیک کرتا کہ بندہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں. این کر کے جناب معذوری دی حالت اس سڑیاں تو تھلے گھسیٹے جا رہے ہوئے تے اسلام دیکھتا بھی بندہ کی کردا تے بندہ مسکرا رہے ہوئے تے پوچھنے والے کہن کہ جناب وہ افسران پولیس وہ کہن جناب تسی کیوں مسکرا دیو؟ فرمایا چلو جنہاں واسطے میں گھسیٹا جا رہا او مینوں ویکھ رہے ہیں جنہاں واسطے تسی گھسیٹ رہے ہو تانوں نہیں ویکھ رہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بھڑکا کے لینا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. جنہاں کلمہ پڑھیا پوچھو تو صحیح جناب کوئی آسان ہے اے جناب میں بھی عاشق رسول ہاں. میں کہا عشق رسول ہے نہیں. بابا جی فرماتے ہیں عشق نہیں جڑا پوچھ پوچھ کے کیتا جاوے عشق جڑا انے واہ کیتا جاوے. عشق نہیں. اقبال کہتا ہے عشق ممکن ناممکن ماس. اقبال کہتا ہے جس چیز کو عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتا عشق کر کے دکھانا کہ انج ہوتا. عشق اتنا آسان نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی ریوڑیاں چکوان دی ہے تو ہر جگہ جا کے لب جان گیا. نا 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 نا. خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے. ان خستہ دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ. جناب ہے نہیں ہر ایک نو گل او جی میں دعوے دار تو سارے سن اور جھلیو دعوے دار تو سارے سن. عبداللہ بن ابی پیچھے نمازہ پڑھتا سی. عبداللہ بن ابی حضور دی آمد تو پہلے غزوہ احد تو پہلے تک حضور دی آمد تو مسجد نبی دی اندر حضور دی تشریف آوری تو پہلے ممبر تے کھڑے ہو کے شانہ بیان کرتا سی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں اپنا حبیب دے دیا اللہ نے آخری نبی ہمیں دے دیا. لیکن جب حضور غزوہ احد کی طرف چلے کہ 1.5 میل تو واپس آ گیا اور کہنے لگا نہیں یہ تو جناب جنگی مظاہرہ ہونے لگا ہے. نعوذ باللہ اس نے بڑے بکواسات کیے کہ جناب یہ تو طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. تو جناب 1.5 میل سے واپس آ رہا پیچھے نمازیں پڑھ کر اور دعویٰ عشق رسول کر تو جنہوں نے دل سے مانا تھا حضور نے پوچھا بدر کی جانب جاتے ہوئے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں. سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خود من اموالنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تائے کھڑے حکم دے گھوڑے سمندر پا دیں گے. حکم دے کیسر و کسر نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. حکم دے بحر غماد تک گھوڑے دے جگر پگلا دیں گے. حضور تو آڑے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے جاننا بھی لڑیں گے مالنا بھی لڑیں گے. عشرک وجہ رسول اللہ. اسی اس لفظ کو یاد رکھنا. میں مفتی صاحب دے جناب حاضر ہویا انہاں دی جناب قدمہ دی خاک دے برابر بھی نہیں اسی تے انہاں دی اولاد دے قدمہ دے خاک برابر بھی نہیں جناب. انہاں دی میں نسبت نال میں تانوں ایک لفظ کہنا عشرک وجہ رسول اللہ. اس دا ترجمہ ہے کہ امام الانبیاء نے اپنے غلام دا جدو اظہار وفا سنیا نا عشرک وجہ رسول اللہ وہ چہرہ تا پہلے ہی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. وہ تا چہرہ ہمیشہ چمکے نالا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو عین سات کاف ہا یا عین سات ان کا ہے چہرہ نور کا. وہ تا چہرہ نور نالا نور ہے. لیکن حضور نے اپنے غلام دا اظہار وفا سنیا نا کہ حضور خوش ہوئے. حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھیا. عشرک وجہ رسول اللہ. اس جملے تے تو میں تقریر ختم کر دیا گا. اے عشرک وجہ رسول اللہ. امام الانبیاء دا چہرہ خوش ہویا اپنے غلام دا اظہار وفا. حضرت سعد بن معاذ نے کیا سے لبال من شیطا یا رسول اللہ گھوڑے سمندر پا دیں گے. پھر اقبال کو پوچھتے ہیں لوگوں نے مولویاں نہ تکلیف ہو جاتی اسی داڑھی منڈے کو پوچھ لیتے. اقبال انہاں کیڑے گھوڑے سمندر پانے سن. حدیث تے تفسیر تے کہندی بھئی انہاں کو ایک گھوڑے یا 2 گھوڑے کیڑے گھوڑے انہاں سمندر پانے سن. اقبال کہندا ہر کشک مصطفیٰ سامان اس بحروں پر در گوشہ دامان اس. اقبال کہندا جس کے دل وچ محبت رسول ہوئے نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی. اے دو تقابلن ایکن غلام ایکن منافق جنہ ویک ویک کے بھی جنہ جنہ چوکے چناچے والے ایسے کیسے والے ویسے جیسے والے ایک این جنان نے واہ حضور نال محبت کی.
اے دو میں کلمہ دو میں پڑھ دیں ایمان دا دعوت دو میں یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. یہ تو پھر قرآن جناب تفصیل نہ بیان کرتا دو میں دعوت ہے جی. لیکن حضور دے محبت ایمان قبول کے نہ دویا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. بابا جی کہتے ہیں تو انہوں کوئی محبت رسول جھلا نہ کہتے یار ایک پاگل ہویا کرتا ادھر تک تہاڈا ایمان حضور دی محبت قبول نہیں ہوئے گی. صحابہ انہوں نے کیا کہنا انہوں نے کہا ایمان لے آؤ اس طرح لے آؤ جس طرح ابو بکر لے آئے عمر لے آئے عثمان لے آئے علی لے آئے طلحہ لے آئے سعد لے آئے سعید لے آئے اس طرح ایمان لے آؤ. وہ کہنے لگے اسی اس طرح ایمان لے آئے جس طرح نعوذ باللہ پاگل ایمان لے آئے. بابا جی کہتے ہیں جدو تک اگر تانوں محبت رسول کوئی پاگل نہ کہہ دے ادھر تک سمجھنا ایمان قبول نہیں ہویا. یہ تو قرآن کا فیصلہ. انہوں نے کیا کیا سی پاگل طرح ایمان لے گئے. بہرحال اے دو گلاں عبداللہ بن ابی مقام شوق اے مدینہ پاک میں جڑے حاجی جانے اے احد دا میدان 3 میل ہے. مقام شوق اے 1.5 میل ہے تے منافق 1.5 میل تو واپس آ گئے تے جڑے عاشق سن انہاں دس تے تابع اسی کی کران گے دوواں دا انجام ہون لگا ظاہری دنیا دا انجام اے تواڈے اگے رکھ دیں گے. عبداللہ بن ابی دنیا تو جان لگا انہیں کیا دیتا انہیں کیا کہ یا رسول اللہ تسی میرے اپنا کرتا دیو تسی میرا جنازہ بھی پڑھاؤ تے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. قیامت تک کوئی گل کر سکتا سی کہ حضور کو کرتا منگیا حضور نے نہیں دیتا ایک منگیا 2 ملے. حضور دا در ہے نا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کو منگیا لیکن اللہ نے کی گوارا میرے حبیب 70 مرہ یہ تسی اس واسطے 70 والی بھی بخشش طلب کرو نا تاسی نو معاف نہیں کرنا اس واسطے کہ تواڈے نال وفادار نہیں اس واسطے کہ تواڈے نال وفادار نہیں. اشرک وجہ رسول اللہ ایک حضور نال وفادار اور غدار ظاہری کلمہ پڑھدا ظاہری ایمان دا دعویٰ بھی کردا لیکن وفادار اور غدار دی میں جناب اے 2 انجام دسن لگا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق آ گیا. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں حضرت سعد بن معاذ نے تلوار تیر بھالے نیزے قوم نو اقبال کے نام مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اکشی موسیقی و صورت گری و علم نباتات. کہا ایک لطف فرنگی نے اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی غلاموں کو تیبوں سے زیر. اے پھر ایک علیحدہ بات ہے کہ غلام قوموں نو غلام کے میں رکھنا انہوں نے یہ دسنا کہ جناب میاں داد نے چھکا کے میں ماریا اس قوم نو یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ 8 تلوارہ موتا دے مقام اس کے میں ٹوٹی ہے. اس قوم نو صاف ظاہر ہے میڈیا سیڈیا سارا کچھ رڑا رو کے قوم کی ہاں ایک گل ہے قوم دیا دھیاں دے ننگے جسم تھرک دے میڈیا دکھا سکتا لیکن امیر المجاہدین دی تصویر نہیں چلن دینی کہ کہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ساری رات میں موضوع بدلنا جاوے اور بھائی میں موضوع بدلنا جاوے ساری رات کنسرٹ ہون جناب بڑے بڑے جناب عیاش خانے ساری رات گانے اور جناب ناچ چلن اس سے پابندی کوئی نہیں. ایک میلاد کی محفل آ جائے تو سارے ادارے میں مسئلہ ہو جاتا آپ نے سیکورٹی اجازت لی ہے آپ نے فلاں کیا ہے میں نے کہا اس کی اجازت حضرت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حضرت امام ابو العالیہ کیا کہتے ہیں امام ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں. لوگوں کو بخاری کا بخار چڑھا ہوتا ہے میں بتائی جاؤں کہ جناب بخاری ہوتی کیا ہے لوگوں کو بخاری کی بے کا بھی نہیں پتا اس کے نقطے کا بھی نہیں پتا اور باتیں کرتے ہیں امام الانبیاء کے بارے میں. امام ابو العالیہ یہ استاد ہیں حضرت امام بخاری کے انہوں نے تفسیر لکھا انہوں نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ کا درود کیا ہے انہوں نے کہا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سارے فرشتوں کو اپنی شان کے مطابق جمع فرماتا ہے اور پھر کہتا ہے میرا حبیب دیکھا ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کیسے گیا ہے دیکھا ہے میرا حبیب مدینے کی گلیوں میں کیسے چلا ہے دیکھا ہے میرا حبیب اب سجدہ کر کے سر اٹھا کر بدر کے میدان میں تلوار اٹھا کر کیسے گیا ہے یہ اللہ کا درود. اب بھائی
با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. حضور دا ذکر کرنا ہوئے تے جناب سارے تکلیف ہو جاوے تے ملک دے اندر جتنے کنجر خانے ہون کسے دی کوئی سیکیورٹی دی لوڑ نہیں اور جناب کسے نو کوئی پرمٹ اور جناب اس دی لوڑ نہیں. اس واسطے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنیا. اقبال کہندا یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. پارلیمنٹ تے لا الہ الا اللہ لکھن نال کچھ نہیں ہونا جدوں تک اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ منیا تھا. جدوں اس ملک کے اندر نظام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ چلایا کہ تسی کی سمجھ دیو جناب پارلیمنٹ تے لکھن نہ بچ جائے گا. اے تو قرآن کہندا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. میں تسی اس دے برابر ہو گئے ہو جڑے اللہ اور اس دے رسول دے ایمان لے آئے ہجرت کی تھی اور جہاد کی انہاں دے برابر ہو گئے ہو. لا یستوون اللہ دے ہاں دو میں برابر نہیں. ہاں اے پھر موضوع اور پاسے چلا جائے گا. میں صرف تانوں دسن واسطے کہ جناب اس ملک دی جڑی بنیاداں نا اس نوں تبدیل کرنے شروع ہو گئے. کسے نوں لبرلزم آیا ہویا کوئی کہندا جی فلاں ہوئے کوئی کہندا فلاں زندہ باد. میں کہا کمینے کوئی زندہ باد نہیں ایک کوئی زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سانو حضور دے غزوات بیان کرن واسطے بھی قوم دے اگے سانو تمہید پڑھنی پیندی کہ اسی گل کرن لگے ہاں. او جناب بمبا دے نال غزہ دے بچے دے چیچڑے اڑا دیں او امن پسند ہیں. کیسی بات ہے ویسے. وہ لیبیا عراق افغانستان کشمیر چیچنیا بوسنیا مسلمان تباہ کر کے رکھ دیں. وہ لبنان یمن ایران اور اس تو بعد جناب عراق اور اس ٹائم سارے انہاں ملکاں دے نال یمن دے نال بیک وقت 4 ملکاں دے اوتے اسرائیل بمباری کر رہے ہوئے وہ امن پسند ہے. اسی حضور دی تلوار دی گل کریے اسی دہشت گرد. کیسی بات ہے. کیسا کفر نے انہوں نے جناب لایا. ایک مولوی صاحب رات کو بڑی سخت باتیں کر رہے تھے. میں کہا سی حضور دی ختم نبوت دی جنگ دی گل کریے وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر دے دور جڑی لگی گئی. اسی صرف اس دا ترجمہ کر کے سنائیے کہ اسی دہشت گرد ہاں. وہ بچے نو ہسپتالاں نو مسجداں نو بمبا دے نال اڑا دے انہاں دے چیچڑے پٹ دے او امن پسند ہے. واہ بھائی واہ. مسلم اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا مسلیا تو بدلیا اپنا فلیکسیبل قسم دا دین فلیکسیبل قسم دا دین کہندا نال بدل لیا. کہندا چنگا ہویا تو اپنا نال بدلیا تے اپنا دین بھی اپنا وکھرا بنا لے کہ نہیں جی اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا اسلام تو بڑے امن کا درس دیتا ہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو جب کعبے کی گلیوں میں بلال کو مارا جا رہا ہو. اسلام امن کا درس نہیں دیتا. وہ تو بدر میں آ جائے امیہ فرشتے اس کو دھکے دیتے ہوئے آئے جی. یہ پھر سارا منظر قرآن میں موجود ہے نا. بدر میں فرشتے امیہ کو دھکے دیتے ہوئے آئے. اس نے جانا کوئی نہیں تھا. حضور نے فرمایا امیہ نے یہاں قتل ہونا ہے. اس کی بیوی بڑی سمجھدار تھی. اس نے کہا ادھر نہیں جانا تو نے بدر میں. اس نے کہا میں نہیں جاتا. اس نے کہا تو کیوں منع کر رہی ہے. اس نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی. انہوں نے کہا اس زبان سے نکل گیا ہے کہ تو نے وہاں قتل ہونا ہے یہ تو ممکن نہیں. اس نے کہا نہیں میں لشکر بس آگے کر کے جا رہا ہوں. یہ عالیان مکہ کو یہ لشکر کفار مکہ کو آگے کر کے جا رہا ہوں بس میں واپس آ جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. جب وہ اس مسجد تک پہنچا تو مڑنے لگا تو جناب ان لشکر والوں نے کہا کہ تو ادھر سے واپس جائے گا تو لشکر میں بزدلی آ جائے گی تھوڑا سا اور آگے. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو دھکا دے کے بدر میں لے. جب بدر میں پہنچا نا تو بدر میں 1000 فرشتے 2000 3000 4000 5000 نشانوں والے. پھر کہا نہیں ماں کو میں بھی تواڈے نال ہاں. جدوں یہ گوڑ پڑ جاؤ نے ویکھیا نا بدر تے نسیا کہ حضرت بلال نے آواز لا دیتی. فرمایا جا امیہ ہلاک بلال. فرمایا جا امیہ بچتا تو بلال نہیں بچتا. حضرت بلال نو ماردا سی نا اور سارا کچھ کہتا. حضرت بلال نے نعرہ لا دیا. فرمایا جا ایک قوم نہیں دسیا کسی نے. حضرت بلال دی ہوش ڈاچی تک قوم نو رکھیا. اے نہیں دسیا کہ حضرت بلال نے بدر وچ کی نعرہ لایا. فرمایا جا امیہ ہلاک بلال. جب امیہ بچیا تے بلال نہیں بچتا. امیہ جدوں دوڑیا نا کافی موٹا سی تے دوڑیا. صحابہ کہندے نہ سی اونوں پڑھیا. انہیں حضرت عثمان غنی دی پناہ لے لئی. انہیں کہا عثمان مینوں پناہ لے لے. حضرت عثمان غنی نے انہوں پناہ دیا نا تے انہوں پکڑیا تے صحابہ کہندے نہ سی پکڑ کے حضرت عثمان غنی نوں پیچھے گیا کہ پناہ دا دن ہو سی جدوں بلال نوں ماردا سی کعبے دی گلیاں. اج پناہ دا دن نہیں, اج تے دو ٹکڑے کر دیندا دن. اسی اس اسلام دی گل کرتے ہیں.
ہاں بلال کعبے دی چھت ہوئے تے اسلام کے نام من دخل دار ابی سفیان فہو آمن من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن آج سارے لا تسریب علیکم اليوم اسی اس اسلام دی گل کردے ہیں جدو غزہ دے بچے چیسڑے کر رہے ہوندے پھر اسی امن دی گل نہیں کرتے پھر تا اسی حضور دے جہاد دی گل کردے ہیں پھر تا اسلام دے قتال دی گل کردے ہیں پھر تا جناب 8 تلواراں نال 2 گھوڑے لے کے بدر جان دی گل کردے ہیں جہاد لبیک لبیک وضو بننا پہنا سی قوم اے دہشت گردی نہیں حضور دا دین دہشت گردی نہیں جہاد دہشت گردی نہیں دہشت گرد ہون جنہوں نے دودھ پیتے بچے بھی مار دیتے دہشت گردی ہے طاقت ہے اے جناب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے جناب بم گرا دینے اے طاقت ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے من حاضا بحق سیفی ہی حضور نے غزوہ احد والے دن اینکا کے تلوار لہرائی میرے آقا مولا طاقت دا طریقہ دس کے گئے اپنی امت رو حضور نے اینکا کے تلوار لہرائی حضور نے فرمایا کون ہے جناب قیامت جناب اس تلوار دا حق ادا کرے گا حضرت زبیر بن عوام آگے آئے بہت سارے صحابہ آگے آئے حضور نے تلوار نہیں دیتی حضرت ابو دجانہ آگے آئے عرض کی دی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا اس دا حق کے کہ جس کے ہاتھ میں چوبے میدان چو نہ دوڑے اے ہے طاقت دا معیار انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے فرمایا اے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنہ دے خلاف چلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے فرمایا اے کسے مظلوم عورت اور بچے ہوتے نہ چلے حضرت ابو دجانہ پتہ کی کہنے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ تلوار میں نے عطا کر حضرت ابو دجانہ نے حضور کو تلوار لے لئی اور لے کے یہ لوگ کہنے کہ آپ اتنی سخت باتیں کیوں کرتے ہیں میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھی ہے تو کرتے ہیں نا ہم نے سنی ہے تو کرتے ہیں نا جن کو صبح شام جناب سر جھکانے کی جناب رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ پھر یہ اور موضوع چل جائے گا کہ جناب انہوں سے جھکان دے طریقے اسلام میں نہیں بھائی اسلام ہوئے جو امام الانبیاء اپنی امت رو دے کے گئے حضرت ابو دجانہ نے تلوار لئی حضرت ابو دجانہ نے عین کر کے ہاتھ کھول لے پہلوان صاحب عین کر کے ہاتھ کھول لے اور کھولے اور تلوار پکڑی اور عین کر کے پورے لشکر دے سامنے صف دے اگے عین کر کے چلنے لگے دائیں تو بائیں تے بائیں تو دائیں تے کی پڑھ رہے ہیں الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ قومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی انہیں کیا کھجورہ دے جھونڈے امام الانبیاء کو تلوار لئی حضور نے وعدہ کر لیا آج تو بعد پچھلی سفر نہیں رہنا اگلی سفر آ کے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف جنگ کر دے رہا اے صرف سانو تلوار دی گل سنان واسطے تمیز بننی پہندی کہ اسلام یہ بھی ہے حضرت سعد بن معاذ واپس آ جائیے غزوہ خندق کا موقع آ گیا حضرت سعد بن معاذ اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں حضرت سعد بن معاذ نے این کر کے اپنے این کر کے موڑے ہوتے این کر کے تیر بھالے نیزے جناب جنگی سامان سارا کچھ تلواریں اٹھائیں ہوئیاں تے جنگ دی طرف جا رہے ہیں اور یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہونے پار کا بڑا گرم ہونا رہا سعد اتنی بھی جلدی کیے اگر اس مال کے شہادت آ جائے تو اس شہادت دی بھی کیا بات ہے یہ پڑھتے ہوئے وہی سعد بن معاذ جنہ بدر حضور نے جانے خوش کیتا سی عشر کا وجہ رسول اللہ یاد ہے نا حضور دا چہرہ وفا نال خوش ہو گیا اپنے غلام دی وفا نال حضرت سعد بن معاذ جا رہا ہے غزوہ خندق آ گیا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق یہ سورہ عذاب ہے پھر گھر جا کے پڑھ لینا کہ جناب کتنا میرے حبیب اسی تواڈے غلاماں نوں نچوڑ کے رکھتے ہلا کے رکھ دیتا جے انہاں دے منہ بڑے ہوندے انہاں دے دل باہر آ جانے ہاں لیکن جنہاں نے جناب کلمہ حضور دا دامن رحمت لینا قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اے تو اللہ اور اس دے رسول نے وعدہ سچ کر دکھایا انہیں کیسی والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اے حضرت سعد بن معاذ پہنچے غزوہ خندق شروع ہو گیا غزوہ خندق کے حضرت سعد بن معاذ نو رگے اکھل ایس ہاتھ دی کبے ہاتھ دی ایس راگ نو رگے اکھل کہنے رگے اکھل آپ نو ایتے تیر لگ گیا حضرت سعد بن معاذ نو جدو حضرت سعد بن معاذ نو ایتے رگے اکھل تیر لگ گیا نا کہ حضرت سعد بن معاذ زخمی ہو گئے غزوہ خندق ختم ہو گیا اے بھی ایک بڑا طویل ہے میں صرف مختصر کر کے جا رہا ہوں غزوہ خندق ختم ہو گیا حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگ دی تھی کہ یا اللہ تیرے حبیب کے دشمنوں نے اگر اس سے طرف کرو فارنا دوبارہ تیرے حبیب کے مقابلے جانا نا انہوں نے جناب کفار مشرکین نے اے کفار مکہ نے انہوں نے دوبارہ اس سے کرو فارنا اگر تیرے حبیب کے مقابلے جانا تو میں نو موت نہ دے اگر نہیں آنا تو پھر میں نو موت زخم نہ دے
لیکن ایک ہے میری عرض کہ بنو قریظہ جنہاں تیرے حبیب نال غداری کی تھی انہاں دا انجام بکھائے بغیر میں موت نہ دیویں. یہ دو دعاواں کر دیتی حضرت سعد بن معاذ نے. ایک تو طے ہو گیا کہ غزوہ خندق کے بعد کفار مکہ نے دوبارہ لشکر لے کے مدینے تے چڑھائی نہیں سی کرنی, یہ تو طے ہو گیا. لیکن ایک راندہ سی کہ جناب بنو قریظہ دا انجام. حضرت سعد بن معاذ زخمی ہو گئے. حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی, امام الانبیاء غزوہ خندق تو حضور اپنے گھر جلوہ گر ہوئے. اے توجہ کرنا, حضور جلوہ گر ہوئے. امام الانبیاء جنگ تو پہلے میدان تو پہلے حضور ہی پہلے تشریف لے کے گئے ہونے, صحابہ حضور تو پہلے تو نہیں چلے گئے ہونے. امام الانبیاء اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لائے. حضور نے امامہ مبارک اتاریا, حضور نے امامہ اتاریا. امام الانبیاء نے دائیں جانب تو او مبارک زلفاں واللیل آڑیاں دھونیاں شروع کی دیا. جب حضور نے دھونیاں شروع کی دیا نا ادھر دائیں جانب تو اتنی دیر جبریل امین آ گیا حضور دی بارگاہ, دروازے تے دستک دیتی کہ یا رسول اللہ, اللہ حکم دیندا کہ بنو قریظہ دے یہودیاں دا فیصلہ بھی نال ہی کر دے. نہیں سمجھ آئی. ادھر سعد بن معاذ نے دعا کی تھی, رب نے عرش کے جبریل بھیج دی. اور حضور نے کی فرمایا, فرمایا جبریل دیکھتے نہیں, اے سامنے میرے غلامن ہونے غزوہ خندق لڑی, اے خندق کھودی, سر تے مٹیاں دے چائن ٹوکرے, اور جناب اتنی شدید جنگ. اے جنگ لڑن تو بعد وہ اجے اپنے گھراں وچ بھی نہیں پہنچے تے جناب اے اگلے جنگ دے تو پیغام لے کے آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ فرماندا کہ بنو قریظہ دا بھی فیصلہ نال کر دیو. تے صحابہ اے ایک 8:30 اذان ہوندی, فجر دی, ظہر دی, عصر دی, مغرب دی, عشاء دی, جمعے دی, اے اذان ہوندی 8:30. صحابہ کہنے ہیں کہ وقت نماز وقت تو علاوہ کوئی اذان حضرت بلال دیں دے تو سانو یہ پتہ لگ جاندہ حضور کسے مار کے واسطے بلا رہے. حضرت بلال دائی کم سی, میرے آقا مولا نے حضرت بلال کو بلایا, فرمایا بلال اذان دیو. حضرت بلال نے اذان دیتی. ان منظر جنگ دا سامان سمیٹے جا رہا, این کر کے جناب تیر بھالے نیزے جنگ ہوندی, اس دا سامان سمیٹ کے صحابہ اپنے گھرانوں چلے. کوئی رستے وچ, کوئی گلیچ, کوئی چوک وچ, کوئی نکر وچ, کوئی گھر دے دروازے, کوئی گھر دے اندر پہنچے. ادھر حضرت بلال دی اذان آ گئی کہ حضور بلا رہے, حضور دی بارگاہ چ آو. اللہ نے قرآن وچ منظر بن دیتا, الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. میرے حبیب تواڈے انہاں غلاماں دی کیا بات, وہ کیا بات ہے, کس طرح کیوں جدو پیغام ملیا, اذان دی آواز آئی کہ حضور بلا رہے ہیں, تو کس حالت چلے, زخم کھلے ہوئے, خون بہ رہا, پیٹ بہ رہی, اور ایک کہندے ہو یار لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. حضور تسی سانو بلایا, اسی اپنے سرہ دے بل بھی حاضر, اپنے قدموں دے بل بھی حاضر. یہ تو ساڑھے واسطے سعادت ہے. اے اگے میں چل رہا ہوں. صحابہ آگے, حضور نے فرمایا بنو قریظہ کی طرف جانا. جدو جبریل امین نے منظر دیکھا نا, عرض کی تھی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرماندہ بس تواڈے غلاماں دے اتنی وفا دیکھنی سی, ہن تسی بنو قریظہ دی طرف چلو, اسی جا کے انہاں دے قلعے فرشتے پہلے ہلا دیں گے, انہاں جرت ہی ختم کر دیں گے, وہ تواڈے مقابلے چاہ. صحابہ کہنے امام الانبیاء نے جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا. جدو بنو قریظہ دا محاصرہ ہو گیا, حضور نے محاصرہ کر لیا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, تاجدار احمد مجبوت زندہ باد, زندہ باد, نعرہ احمد مجبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کیا بات ہے میرے بابا جی, کیا بات ہے. صحابہ کہنے حضور نے جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا. جب بنو قریظہ دا محاصرہ ہو گیا, امام الانبیاء نے محاصرہ کر لیا. بنو قریظہ رے کلے ہوتے چڑھ گئے. کچھ دن بعد تھلے انہوں نے سردار اترے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ سی تہانوں حکم نہیں مندے, جے ساڈا فیصلہ کرنا انہوں نے سعد بن معاذ نو بلا. تے سعد بن معاذ زخمی حالت گھر وچ پے ہوئے. امام الانبیاء اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی سی کہ یا اللہ بنو قریظہ دا انجام بکھائے بغیر میں موت نہ دیویں. حضور نے فرمایا حضرت مولا کائنات اور حضرت زبیر بن عوام نو حضور نے حکم دیتا, فرمایا جاؤ سعد بن معاذ نو زخمی حالت سوار کر کے لے آؤ. مولا کائنات اور حضرت سعد بن معاذ نو مولا کائنات اور حضرت زبیر بن عوام اے جدو زخمی حالت سوار کر کے لے کے چلے نا, منافق ہوندے جڑے مدینے چ منافق رہندے سن نا, کیونکہ حضرت سعد بن معاذ دی اسلام لیان تو پہلے بڑی دوستیاں سن, یاریاں سن, قرابت داریاں سن, اٹھنا بیٹھنا سی, لین دین سی یہودیاں دے نال. اے ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین. اے انہاں دی منشا دے مطابق, انہاں دی آرزو دے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیتا. انہاں نے
راعینا سنے سی نا یہودیاں کول یاد اللہ لعنت اللہ علیکم. اے حضرت سعد بن معاذ جو چلے نا تے یہودیاں نو آ گیا, جناب منافق آ گیا, انہاں کہا سعد آج یہودیاں تے مشکل وقت ہے, ذرا خیال کریں, ذرا خیال کریں, ذرا خیال کریں. ایک کہندے ہوئے حضرت سعد بن معاذ میں پچھو آواز آئے. حضرت سعد بن معاذ سن دے آئے, مدینے تو لے کے بنو قریظہ دے کلیاں تک سن دے آئے. جدو سامنے ویکھیا نا کہ بدوحا دا چہرہ جلوہ گارے, حضور امام الانبیاء جلوہ گارن, تے حضرت سعد بن معاذ نے ان کر کے گردن پیچھے موڑی. فرمایا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نو پسند ہے. جدو امام الانبیاء دے سامنے آئے نا حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت ہے, کہ حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو کے اپنے سردار دا استقبال کرو. ہاں اے اوہی نشر کا وجہ رسول اللہ, حضور نو خوش کیتا سی بدر جاندے ہویا. امام الانبیاء نے فرمایا قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو کے سردار دا استقبال کرو. آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم. میرے آقا مولا نے فرمایا سعد اے بنو قریظہ دے یہودین اے کہنے ہیں کہ اے مینو حکم نہیں مندے, تینو حکم مندے, تے تو انہاں دا فیصلہ کر. عرض کی تھی یا رسول اللہ سعد بن معاذ فیصلہ کرے. حضور نے فرمایا ہاں. حضرت سعد بن معاذ تا پہلے دعا منگی بیٹھے سن, یا اللہ انہوں دا انجام میں نو بکھائیں. وہ دعا قبول ہو گئی, انہوں نے منہ رب نے کڑھا دیتا بھئی یہ فیصلہ کریں. حضرت سعد بن معاذ نے ذرا فیصلہ کیتا, دل تھام کے سننا. فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے مرد قتل کر دیتے جان, انہاں دی عورتاں لونڈی بنا لیتی جان, انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان, انہاں دی جائیداداں ضبط کر لیتی جان. جدو یہ فیصلہ کیتا نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پہ, پتلی پتلی ہاں جی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے, فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے اللہ عرش تے فیصلہ کر چکے. اور بابا جی اتنے گل کرتے سن, بابا جی کہتے سن وہ یہودی سن, انہوں نے یہ چاہا کہ ساڑھے تعلقات بڑے سعد بن معاذ نال صحابی نال, اسی ہو سکتا اس کو فیصلہ کرائیے بچ جائیے. بابا جی نے فرمایا یہودی اگر صحابی کو پناہ لین جاننا تے اللہ نو گوارا نہیں. فرمایا اگر یہودیہ دے منہ چوئے نکل جانا حضور تسی ساڑھا فیصلہ کرو, تے امام الانبیاء نے سارے نو معاف کر دینا سے. یہ فرق ہے, انہوں نے منہ کر دیتا. بہرحال انہوں نے حضور نال غداری کی سی, رب نو یہ گوارا نہیں سی کہ انہوں دا انجام نہ ہوئے. حضرت سعد بن معاذ ختم ہو گیا بنو قریظہ دا معاملہ بھی. جدو بنو قریظہ دا معاملہ ختم ہویا, حضرت سعد بن معاذ واپس آ گئے. حضرت سعد بن معاذ جدو آئے نا, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ جڑانا مسجد نبی دے سے نچلوا دے. امام الانبیاء فجر واسطے, زور واسطے, عصر واسطے, مغرب واسطے, عشاء واسطے حضور جدو آ رہا ہے, حضرت سعد بن معاذ دے خیمے دے جناب کپڑے ہیں اٹھا کے حضور پوچھتے سعد تیرا کی حال ہے, سعد تیرا کی حال ہے, سعد تیرا کی حال ہے. حضرت سعد بن معاذ تا حضرت اعلی حضرت دی زبان چ کہندے ہونے, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فروغ کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. حضرت سعد بن معاذ تو زبان حال میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے کدی کدی پوچھتے سو تیرا کی حال ہے, اور تو ہر نماز تو بعد پوچھتے ہو کی حال ہے, انشاءاللہ یہ زخم کدی ٹھیک ہی نہ ہوئے. صحابہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں امام الانبیاء نو خبر دیتی گئی کہ یا رسول اللہ سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا, خون بہنا. وہ دعا کر چکے سن یا اللہ میں نے اسے زخم نہ شہادت دے دے. دو میں مسئلے پورے ہو گیا ہے. قریش مکہ نے جناب کفار مکہ نے دوبارہ آنا نہیں سی مدینے ال, بنو قریظہ دا فیصلہ ہو گیا. حضرت سعد بن معاذ دی رگ عقل کھل گئی, زخم دوبارہ کھل گیا. صحابہ کہنے حضور نو اطلاع ملی, صحابہ کہنے حضور امام الانبیاء حضرت سعد بن معاذ دے خیمے باروں تشریف لے کے آئے, سیدھا حضور اندر چلے گئے. حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا, امام الاعظم توجہ کرنا, امام الانبیاء نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ پکڑے ان کر کے, حضور نے ان کر کے اپنے سر اقدس پہ رکھ دیا. جناب سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھ دیتا. جناب فاروق اعظم نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھ دیتا. حضرت عثمان غنی نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھ دیتا. حضرت مولا کائنات نے پیچھے, صحابہ پیچھے کر دے رہا, حضور اپنے سر اقدس ہوتے ہاتھ رکھ دیتا. اور حضرت سعد بن معاذ دا خون امام الانبیاء دی زلفہ تو, مبارک ابروہ تو, مبارک پیشانی تو, مبارک رخسار تو, حضور دی مبارک داڑھی تو بہ رہا. اور حضور کہہ رہے ہیں سعد تو سانو بدر جانے ہسایا سی نا, ویکھ اسی تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے لے. اجے نہیں, میں ایک
آسرے جنہیں بیک کے بھی منیا نہیں، ایک ہے جنہیں دل و جان نال فدا کی تے عرش ہے، دونوں دے آخیر ہو رہی ہے جی، دونوں دی اخیر ہو رہی ہے۔ اور سنو دونوں دے عبداللہ بن ابی دی اخیر میں تو سنا چکیا کہ میرے حبیب 70 باری جن والے بخشش منگو اسی نو معاف نہیں کرنا، لیکن ادھر جنہ دل و جان نال منیا ہے جی، جنہ حضور نال اللہ واہ منیا ہے جی، جنہ صرف دعویٰ نہیں کیتا اپنی ہر شے پیش کر کے دلیل دیتی، او انہاں دا جناب ہن اخیر وقت آ گیا تے حسن انجام آ گیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو گھر منتقل کر دیتا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ حضرت سعد بن معاذ دنیا تو چلے گئے۔ صحابہ کہنے جدو حضور کو پتہ لگیا کہ امام الانبیاء اتنی تیز تشریف لے گئے حضرت سعد بن معاذ کے گھر کی جانب، اتنی تیز کہ نہ اس تو پہلے کبھی اتنی تیز چلے نہ اس تو بعد کبھی جائے۔ صحابہ کہنے ساڑھے موٹے جناب چادرہ جڑیاں موٹے تے سن کپڑے ایک گر گئے، جناب جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے۔ جدو حضور حضرت سعد بن معاذ دے اس کمرے دے سامنے آئے نا جتے حضرت سعد بن معاذ دا جناب جسد انور پیاسی تے صحابہ کہنے امام الانبیاء نے احتیاط نال اس کمرے دے اندر این قدم رکھنا شروع کی۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کمرے دے اندر تو کوئی موجود نہیں، آپ اتنی احتیاط کیوں فرما رہے ہو؟ فرمایا سعد بن معاذ دے جنازے نو چکن واسطے اللہ نے 70,000 فرشتے آسمان تو بھیجے۔ انہوں نے کہا حضور اتنی جلدی کیوں؟ فرمایا میں نے ایسی کہ دے فرشتے سعد بن معاذ نو غسل دین واسطے اشتے نہ لے جائے۔ آجے گل مکی نہیں، اگے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ تیار ہو چکیا، تو آٹے بھی سارے رشتے تھے، میرے سارے بھی رشتے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بھائی دوست بہن عزیز و اقربا سارے سلامت رکھے۔ لیکن تو انہوں پتہ روایاتاً جدو کسے دا قریبی فوت ہوندہ تے اس دا پتر چاچے دا بھتیجا مامے دا بھانجا جڑا قریبی ہوندہ نا پیو دا پتر او جناب این کر کے اگو چارپائی چکدہ موڑے تھے، پتہ ہے نا اگے چل رہے ہوندہ۔ حضرت سعد بن معاذ جو چارپائی چکن کی باری آئی تے امام الانبیاء نے اگو اس طرح کر چکائی جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، انہیں مبارک کندے ہوتے امام الانبیاء نے اس طرح کر کے حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ اٹھایا۔ جنازہ پہنچ گیا، حضور نے جنازہ پڑھا دیتا۔ حضرت سعد بن معاذ دی والدہ رو رہی ہیں قبر دے کول، انہاں دا ایک بیٹا غزوہ احد شہید ہو چکا، دوسرا بیٹا 33 سال دا جوان حضرت سعد بن معاذ اے جناب غزوہ خندق کے شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ دی والدہ رو رہی ہیں سعد ہن تیرے بعد میرا کون پرسانے حال ہوئے گا، میں کیویں زندگی جیواں گا؟ اگے سننا عشر کا وجہ رسول اللہ۔ ہاں اس جملے تے اللہ دے حبیب خوش ہویا اپنے غلام دی اظہار وفا نال، تو اللہ نے کی انعام دیتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور جلوہ گرن حضرت سعد بن معاذ دی قبر دے مائی صبر ہو رہی ہیں، حضور نے فرمایا سعد دی ماں چپ کر جا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے صبر نہیں آیا، فرمایا چپ کر جا سعد دی ماں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے بھی دنیا تو لوگ گئے نا وہ اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے نا تے اللہ اپنی شان دے مطابق انہوں نے پیش آیا، لیکن جدو تیرا پتر سعد بن معاذ رب دی بارگاہ پیش ہویا تے اللہ اس کو ہسدے ہویا ملیا، آج تک کسی کو ہسدے ہویا نہیں ملیا، اس واسطے ہسدے ہویا ملیا کہ تم میرے حبیب نو بدر جانے ہسا کے آیا۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مال امان ذرا دامن پھیلا کے دیکھ، اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بدر رسید۔ حضور نال وفا ایک اور چیز حضور نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، میں میرے حبیب نو نہیں معاف کرنا، ایک تو آڑے نال وفادار نہیں، ایک جڑے وفادار سن اللہ نے اپنا بنایا اور قانون توڑ دیتا۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے اس دن تک حضور دا فرمان ہے میں آج تک رب کسی نو ہسدیا نہیں ملیا، تیرے پتر نو ہسدے ہویا ملیا۔ زندہ باد گاوٹ اتری کہ کوئی نہیں اتری؟ ہاں جس کے آگے سرے سرورا خم رہے کائنات اقبال کہنا ذاک ملت را حیات از عشق اوس برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہنا امت مسلم اگر دوبارہ اپنا عروج چاندی نا تو پھر اس سے طرح حضور دے دامن نال وابستہ ہونا پائے گا، حضور دی محبت کائنات اقبال کہنا فقیرم ہرچ خاہم خستو خاہم دلے کوہ خراش از برگے کہم۔ یا رسول اللہ تو آڑے داردہ فقیران جو کچھ منگسا تو آڑے کوڑ منگسا، اقبال کوڑ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہا نئیس سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را۔ اقبال کہنا کتھے کلام کتھے ناتا کتھے تلاوتا کتھے جناب او پھر جناب ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے باری تیری نیند پر
نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے۔ اے مفتی صاحب دا دامن تھام کے میں گل کرنے لگا، اب بات چکے میرے تے فتوہ نہ لاوے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، اعلیٰ حضرت نے اس طرح لپیٹے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل و رسول بندگی استاد ور کی ہے۔ اے او مجدد نہیں جڑے کینیڈا جا کے بہ جاتے یا باہر دیئے جناب لین، اے او مجددن جنہاں دے سلسلے اج بھی اتنا دم خم میں اجتنی روحانیت ہے، اے اعلیٰ حضرت دا فیض ہے نا، پھر قبلہ مفتی صاحب دا فیض ہے، حکیم الامت دا فیض ہے، یہ سارا ثابت ہوا کہ جملہ، اے مجدد نے گل کی تھی، اختر اہل سنت نازا نہ ہو کیوں اپنی قسمت پر، رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر۔ اے وہ سند نہیں جڑی جناب اتھو لبدی ہے جناب پٹواریاں مٹواریاں کول، اے وہ سند ہے جڑی مدینے تو آندی، رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر۔ ہاں تے اعلیٰ نے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الرسول بندگی کی مطلب حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اور جنت نہ دے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، میں جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حاجت برگ و بر کی ہے، اب میں شربت نہ دے تو بات کرے لطف سے، شربت نہ دے تو بات کرے لطف سے، اس شکر کے آگے کس کو پرواہ، اس شہد کے آگے کس کو پرواہ شکر کی ہے، میں یا رسول اللہ تسا نے ایک باری کہہ دیتا کہ میرا احمد رضا دے غلط ہو گئی، اور چور حاکم سے چھپا، بس اسی دانوں ایسے کسے اور سارے طرح بالا تو ہٹ کے بس حضور دے در تے لے کے جانا چاہتے ہیں، ساڑھے بڑے دا بھی مشن نہیں رہا کہ بس حضور دے در تے جانا، اور کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ نمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پسا ملا، بس حضور دا در ہی ہے جتے پناہ ملنی، ورنہ جناب وہ بھی گیسن کے لئے اور پناہ لین، پناہ مل نہیں سکتی، حضور نہیں، اور قیامت آلے دن بھی دنیا تے بھی بس ایک سرکار دا نام ہے جس سے پناہ مل سکتی مسلمان۔ کلمہ پڑھن تو بعد بندہ بے یقینی دا شکار رہے کہ نہیں جی مجھے کیسے محبت کرنی چاہیے، مجھے ایسے محبت کرنی چاہیے، تمہیں ایسے محبت کرنی چاہیے جیسے سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے، جیسے حضرت فاروق اعظم نے کی ہے، جیسے عثمان غنی نے کی ہے۔ یہ جو ترجمہ ہے نا میں کر دوں پھر بات کو بولنا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بیعت رضوان کے موقع پر جب گئے سفیر بن کے حضور کے جناب، تو سامنے کہا نہیں عثمان یہ کعبہ ہے، یہ زمزم ہے، یہ طواف ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، جو دل کرتا ہے جتنا دل کرتا ہے طواف کر، زمزم پی۔ فرمایا یہ عثمان ہے، امام الانبیاء جب تک تشریف نہیں لے آئیں گے تو عثمان کعبے کا طواف بھی نہیں کرے گا۔ یہ اسی کا تو ترجمہ ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے۔ اور یہاں یہ بارگاہ ہے جہاں بن دیکھے کا سودا ہے، کیا ہے؟ میں بس آخری طرف اپنی بات کو لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں ملوں، حضور کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنی امت پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر حوض کوثر بھی ملاقات نہ ہو، میرے آقا مولا نے فرمایا ابو ہریرہ میزان پر آ جانا، میں اپنی امت کے نام میں اعمال کروا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پل صراط پر آ جانا، میں اپنی امت کو رب سلم کہتے ہوئے گزار رہا ہوں گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، یہ سارا حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر پل صراط پر بھی ملاقات نہ ہو، یہ ہے میرے اور آپ کے جینے کی ایک بات جس پر ساری زندگی گزر سکتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، قیامت والے دن میرے امتی کو جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اس کو وہاں ملوں گا۔ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں کہا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا کہ جناب ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔
بس حضور سے وفا کرنی ہے. اور ہم ہاتھ اٹھا کر نعرہ کیوں لگاتے ہیں اس پر میں بات ختم کر دیتا ہوں. لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے جی ہاتھ اٹھا کر. یہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں جو سٹیج پر نہیں آ سکتے, وہ دور سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بھی آئے ہوئے ہیں, ہم بھی آئے ہوئے ہیں. کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے جناب ان پیران عظام کو, مشائخ کو, کہ جی ہم بھی آئے ہوئے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی پروگرام میں آئے ہوئے ہیں, سلام قبول کیجئے. معاشر کا دن ہوگا, جی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. سارا معاشر کا اولین و آخرین جمع ہوں گے, ہمارے جیسے گناہگاروں نے حضور کو گھیرا ہوا ہوگا. تو جناب کیسے ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے؟ تو ہمیں بابا جی دے کر گئے ہیں کہ جب ہم ہاتھ کھڑا کر کے لبیک کا نعرہ لگائیں گے نا, تو امام الانبیاء کی میں کیا, میرے سیاں کی حقیقت کیا, مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا. بس ہم نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ معاشر کا میدان ہو اور امام الانبیاء تشریف لائیں, اور ہم ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, ہم دنیا میں بھی کہتے آئے ہیں کہ ہم آپ کے لیے حاضر, قبر میں بھی کہتے آئے ہیں حاضر, آج حشر میں بھی آپ کا نام لے رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. اور پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں آدم تھی تا عیسیٰ مسیح, اتھے نفسی بلے سی ہر ایک نبی, اتھے آکسی ہکا نبی صاحب جمال, دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم رندی نہیں مجال, صلی اللہ علیہ ذوالجلال. میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا, سر تے چاکے تو اے باندہ بھارا, لامی پری